جب کسی بھی قوم کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کے لیے رسوائی اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مظہر عباسی، ایک عام پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مظہر عباسی ولاگز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب کسی بھی قوم کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ایک پنجابی ٹک ٹاکر ہیں علیزے سحر، ان کی ویڈیو ملین میں چلی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا دیکھتا ہے، ہمارے نوجوان کیا دیکھتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان کیا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہ ویڈیو لیک کی، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وحشی درندے نے یہ ویڈیو لیک کی، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے جو پارٹس آف باڈی اس کے شیئر کیے ہیں، کیا وہ تمہاری بہن کے ساتھ نہیں لگے ہوئے؟ کیا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تمہارے پہ کیا گزرے گی؟ بہرحال ہمارے اس معاشرے میں ایسے وحشی درندے اور تھرڈ کلاس سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو لیک ہونے کے چانسز کب ہوتے ہیں؟ یہ چانسز تب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب ان وحشی درندوں کی ہوس پوری نہیں کی جاتی، جب ان تھرڈ کلاس اور وحشی درندوں کی ہوس پوری نہیں کی جاتی تو یہ ویڈیو لیک کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی ویڈیو کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ خواتین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ علیزہ سحر نے جو کچھ بھی کیا، جس کے ساتھ بھی چیٹ کیا، وہ تو جس طرح اس نے ویڈیو بنائی یا بنائی گئی یا جس نے بھی بنائی، وہ ایک اپنی جگہ بالکل غلط ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے تو اس وحشی درندے کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کی ویڈیو لیک کرے اور اس کو بلیک میل کرے؟ لیکن مجھے زیادہ افسوس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان میں تو سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ ایسے وحشی درندے وہاں موجود ہیں کہ جو خواتین مر جاتی ہیں قبر میں ان کے ساتھ جا کے زنا کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے۔ اس لیے میں جتنی بھی خواتین سوشل میڈیا ایپس یوز کرتی ہیں ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان وحشی درندوں سے اپنی عزت بچائیے۔ یہ وحشی درندے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہی رہتے ہوتے ہیں۔ ان کا جو طریقہ واردات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے آپ کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی ہوس پوری نہیں کی جاتی تو یہ آپ کی ویڈیو لے کر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی حیرانگی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جن پہ تو مجھے ترس بھی آتا ہے اور ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو بھی دل کرتا ہے، جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس علیزہ سحر کی 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے، بات کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 منٹ 25 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ یعنی آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ ایک تو آپ نے غلیظ چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور پھر اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ نوجوانوں نے تو غزوہ ہند فتح کرنی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو،
کسی بھی قوم کو بغیر جنگ کے تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی اور عریانی کو پھیلا دو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کر دینا۔